شریعت کے اندر اس کی سزا کیا مقرر ہے؟ اللہ رب العزت نے انبیاء کے گستاخوں کے لیے جو سزا مقرر کی ہے، آپ حضرات کے سامنے آج اس کو بیان کیا جائے گا۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، جس پر سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر بات سمجھایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، لوگوں زمین اور آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بنا دیے جائیں، آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ فرشتے لکھنے بیٹھ جائیں، سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت کی کلمیں لکھنے کے بعد ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گی، آسمان کے فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن میرے آقا کی ایک زلف کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزت اور مقام دیا، جو مرتبہ دیا، اب پوری کائنات ایک ساتھ مل کر بیان کرنا چاہے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے بھی شامل ہو جائیں، آقا کی ایک زلف کا شان بیان نہیں کر سکتے۔ اور جو شخص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ حکومت وقت پر لازم ہے کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب سے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر 2 طرح کے آدمی جی رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ماننے والا ہے، ایک وہ ہے جو انکاری ہے۔ اب اس کائنات میں ماننے والا تو اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، وقت کا نبی جو حکم لے کے آتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو ماننے والا نہیں ہے وہ شرک بھی کرے گا، جو ماننے والا نہیں ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑا بھی ہوگا، جو ماننے والا نہیں ہے وہ اسلام کی توہین بھی کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت اسے برداشت کرتے ہیں، اسے فوراً سزا نہیں دیتے، اسے ڈھیل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرا اور میرا معاملہ جب تو مرے گا اس کے بعد شروع ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگوں نے 5 قسم کے خدا بنائے، لوگوں نے 5 قسم کے بت بنائے، ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، ان بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان بتوں کو اپنا مشکل کشا کہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں سزا نہیں دی۔ لیکن جب ان لوگوں نے، ان قوموں نے وقت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کی، حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے فوراً ان پر عذاب اتارا۔ گویا کہ اللہ رب العزت اس دھرتی پر شرک برداشت کر سکتے ہیں، نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے،
نمرود نے لوگوں کو اپنے آگے جھکانا شروع کر دیا۔ لوگ آتے ہیں نمرود کو سجدہ کرتے ہیں، گویا کہ نمرود نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے سزا نہ دی، اللہ نے ڈھیل دے دی۔ لیکن جب نمرود نے وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس گستاخی کو برداشت نہ کیا۔ نمرود کو اسی وقت سزا دی جب اس نمرود نے اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اپنے نبی کے گستاخ کو پکڑا اور ایسی سزا دی کہ آج نمرود عبرت کا نشان ہے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن فرعون اپنے آپ کو رب کہتا رہا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا رہا، لوگوں کو اپنی طاقت کا لوہا منواتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اسے سزا نہ دی، اللہ برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت موسیٰ کے پیچھے اپنے لشکر کو لگایا، حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس پر فوراً عذاب اتارا۔ ایک طرف حضرت نوح کی گستاخی کی جا رہی ہے، اللہ عذاب اتار رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر کے ان کی عبادت کی جا رہی ہے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت برداشت کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے نبی کسی انبیاء کی گستاخی کرتا ہے، اللہ فوراً عذاب اتارتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 واقعات رکھے کہ حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں نے 5 قسم کے خدا بنائے، ان کی پوجا کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان پوجا کرنے والوں کو اس لیے سزا نہیں دی کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس قوم کو اس لیے سزا دی کہ وہ وقت کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس لیے سزا دی کہ وہ وقت کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ نمرود اس دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، وہ لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جملے پر اسے سزا نہیں دی، تو نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اللہ نے اسے سزا اس وقت دی جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اب فرعون کا زمانہ ہے، فرعون بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے سزا نہیں دی، لیکن جب وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنا لشکر لگایا، اللہ رب العزت نے فوراً اسے غرق کر دیا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اب رسول اللہ سے پہلے مکہ کے لوگ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ اس گناہ کو نہ کرتے ہوں۔ مکہ کے لوگوں کے اندر بت پرستی بھی پائی جاتی ہے، مکہ کے لوگوں کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے، مکہ کے لوگوں کے اندر قتل و غیرت بھی پائی جاتی ہے، مکہ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں، خدا کی شریعت کا انکار کرتے آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، کعبۃ اللہ میں لٹکا دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکڑی کاٹتے ہیں، اس کا بت بناتے ہیں، اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی واقعہ آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے
جس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہو کہ آپ مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دینا شروع کر دی۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آئے؟ اللہ رب العزت بت پرستوں کو سزا دے سکتے تھے، بت بنانے والوں کو سزا دے سکتے تھے، لیکن نبی کے گستاخ کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبی اس دنیا میں آ کر اپنا قانون نہیں سناتا، نبی اس دنیا میں آ کر اپنی شریعت نہیں سناتا، نبی اس دنیا میں آ کر اپنے دین کی بات نہیں کرتا، نبی در حقیقت وہ بات کرتا ہے، نبی اس چیز کا سبق دیتا ہے، نبی اس چیز کو پڑھاتا ہے جو حکم خدا تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب مکہ کے لوگ پہلے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا کا عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ لیکن جب لوگوں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، ابو لہب آقا کا سگا چچا ہے، لیکن جب اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے اسے ایسی سزا دی، آپ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، اس کا جسم گلتا گیا، اس دنیا میں بڑھتا گیا، وہ اس دنیا میں ایسے مرا کہ اس کا جسم گل گل کے ٹوٹے ہو کر کے چلا گیا۔ ایک وقت آیا، ابو جہل کا بیٹا آیا، کہنے لگا ابا جان میں نے آج ایسا کام کیا ہے، آج میں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، شاید دنیا میں کوئی نہ کر سکا ہو اور آئندہ بھی کوئی نہ کر سکے۔ ابو جہل نے کہا میرے بیٹے تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے میں نے ایسا کام کیا ہے شاید دنیا میں کوئی نہ کر سکے، ایسا کون سا کام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے آج آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوکا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، ابو جہل نے فوراً پوچھا تو نے آج آقا کی یہ گستاخی کی ہے، لیکن آقا کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے تھے، کوئی جملے نکلے تھے؟ ابو لہب کا بیٹا کہتا ہے آقا نے کہا اللہ رب العزت اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تیرے اوپر مسلط کریں گے۔ ابو جہل کہتا ہے جب میرے بیٹے نے یہ بات کی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ابو جہل نبی کا سب سے بڑا مخالف ہے، نبی کے خاندان کا آدمی ہے لیکن نبی کا مخالف ہے، لیکن اسے یہ بات معلوم ہے آقا کی زبان سے جو بات نکلتی ہے آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، زمین بے نور ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس شخص نے کہا، ابو لہب نے کہا پھر تو اپنے عذاب کا انتظار کر۔ اس نے اپنے بیٹے کی ہر طرف سے حفاظت کرنا شروع کر دی کہ آقا کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں یہ یقیناً سچے ہوں گے، اس میں جھوٹے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب وہ حفاظت کر رہا ہے۔ وقت ایسا آیا ابو لہب کے بیٹے کے دوست آئے، کہنے لگے آج ہمیں اجازت دیجئے ہم اسے کہیں سیر پر لے جاتے ہیں، کہیں ہم ٹرپ پر جانا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں۔ ابو لہب کہتا ہے نہیں، یہ نہیں جائے گا، کیونکہ آقا کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے ہیں یہ اس پر صادق آنے والے ہیں۔ بالآخر وہ آدمی لے کر کے اسے چلے گئے، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے، رات کا وقت ہو چکا ہے، اب سونے کا تقاضا پیش آیا۔ ان دوستوں نے ابو لہب کے بیٹے کے ارد گرد سو گئے، اسے پہاڑ کے اوپر سلا دیا۔ اب ادھر نبی علیہ السلام بد دعا کر چکے تھے، اللہ رب العزت نے جنگل کے درندے، جنگل کے بادشاہ کو حکم دیا یہاں میرے نبی کا گستاخ آیا ہوا ہے، آج اسے عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ گویا کہ جنگل سے شیر چلا۔ اب جو آدمی وہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب مشرک ہیں، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ ارد گرد ابو لہب کے بیٹے کے دوست سو رہے ہیں، درمیان میں ابو لہب کا بیٹا سو رہا ہے۔
جنگل سے شیر آیا، درندہ آیا، آ کر کے ہر شخص کو سونگھتا ہے، اپنے منہ کو ہر شخص کے منہ کے قریب لے کے جاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ اب اسے پہچان نہیں ہو رہی کہ یہاں میرے نبی کا گستاخ کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوا چلائی۔ جب اللہ رب العزت نے ہوا چلائی تو اسے نبی کی گستاخی کی بدبو آنے لگی۔ وہ چلتا 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 ابو لہب کے بیٹے تک پہنچ گیا۔ جب وہاں تک پہنچا، اس نے سنگا کہ اس منہ سے نبوت کی بو آ رہی ہے، اس شخص نے میرے آقا کی توہین کی تھی، یہی وہ شخص تھا جس نے میرے آقا کی توہین کی تھی۔ اس نے سونگا، فوراً اسے پکڑا اور ایسا سزا دی، اسے پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں، نیچے آتے تک اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی۔ جب وہ نیچے آیا، جنگل کے سب درندے اس پر لپٹ پڑے۔ نہ جنگل کا شیر نے دیکھا اسے، جنگل کے کتوں نے کھایا، کوئی جنگل کا درندہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان نہ بنایا ہو۔ اب ابو لہب کا بیٹا گستاخ رسول ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشرک بھی ہے۔ اسے سزا اس بات کی نہیں دی گئی تو رب کو چھوڑ کر اور چیز کی پوجا کیوں کرتا ہے، اسے سزا اس چیز کی دی گئی تھی، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی۔ یہی ابو لہب کی بیوی ہے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے، بہت لمبا واقعہ ہے، میں ایک نقطہ دے کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب کی بیوی آئی، کہنے لگی وہ شیطان جو تجھ پر وحی اتارتا تھا آج وہ کہاں چلا گیا ہے؟ کتنا دن ہو گئی ہیں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ سورۃ ضحیٰ کی تفسیر میں یہ بات پڑھ لینا، اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے، جب اس عورت نے میرے آقا کو یہ کہا کہ آج وہ شیطان تیرے سے ناراض ہو گیا ہے جو تیرے اوپر قرآن اتارتا تھا، آقا فرماتے ہیں میرا دل ایسے گھٹنے لگا، میں موت کے قریب ہو گیا۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ سے کہنے لگا اللہ مجھے ان لوگوں نے مجنوں کہا، مجھے ان لوگوں نے دیوانہ کہا، ان لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، اونٹ کی انجری لے کر میرے اوپر رکھی، لیکن میں نے آج تک آپ سے گلہ نہیں کیا، لیکن یہ شخص، یہ عورت آج آپ کو نقل کفر نباشت کے اصول کے تحت کہہ رہا ہوں، آپ کو شیطان کہہ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو ایسی عذاب دیا، ایسی سزا دی، وہ عبرت کا نشان بن کے رہ گئی۔ اور جس شخص نے میرے آقا کی گستاخی کی یا کسی نبی کی گستاخی کی، اللہ رب العزت نے اسے فوراً سزا دی ہے، اللہ رب العزت نے اس سے فوراً انتقام لیا ہے۔ یہ در حقیقت نبی کی گستاخی خدا کی گستاخی ہے۔ جو بھی نبی کی گستاخی کرے گا، اگر دنیا کا کوئی آدمی اسے سزا نہیں دے گا، پھر دیکھ لینا اللہ رب العزت اسے خود سزا دیں گے۔ اب کوئی شخص نبی کی گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ نبی کے خاندان کا آدمی ہو، نبی کا سکا چچا ہو، نبی کا چچا زاد بھائی ہو، اللہ رب العزت اسے عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کو اس دھرتی پر سب چیز قبول ہے۔ لوگوں نے شرک کیا، اللہ رب العزت برداشت کرتے رہے۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ، کفار مکہ نے 360 بتوں کی پوجا کی، مکہ میں لا کر 360 بت کھڑے کر دیے، اللہ رب العزت برداشت کرتا رہا۔ لیکن جب وہ لوگ آقا کی گستاخی پر اتر آئے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر جنگل کے درندے مسلط کر دیے۔ اللہ رب العزت کو اس کائنات میں سب چیز برداشت ہے، لیکن نبی کا گستاخ برداشت نہیں ہے۔ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ رب العزت اسے سزا دیں گے۔ اگر وہ دنیا کی نظروں سے بچ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر ایسے مرد پیدا کرے گا جو اسے سزا دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے گستاخ رسولوں کو کیسی سزا دی؟ لاہور کا دلی گیٹ ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سر پر پگڑی نہیں ہے، شاہ کا سر ننگا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شاہ جی میں 40 سال سے آپ کے خطاب سن رہا ہوں، آپ کے واعظ سن رہا ہوں،
آپ کے بیان سن رہا ہوں، میں نے آج تک آپ کا سر ننگا نہیں دیکھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ جب تک آپ اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے میں آپ کا بیان نہیں سنوں گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے اسی لاہور کی دھرتی پر ایک شخص میرے رسول کی گستاخی کر رہا ہے، میرے رسول کے نام کے پتلے بنا کر جلا رہا ہے۔ جب تک وہ گستاخ جہنم رسید نہیں ہوتا تب تک سید اپنے سر پر پگڑی نہیں رکھے گا۔ اب عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے بہت بڑے علماء موجود ہیں، اسی مجلس کے اندر شاعر انقلاب علامہ اقبال بھی موجود ہیں۔ علامہ اقبال خود کہتے ہیں میں سوچتا رہ گیا کہ میں اس گستاخ کو کیسے قتل کروں یا اس گستاخ کو حکومت کے حوالے کیسے کروں، لیکن اسی مجلس میں ایک لوہار کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس نے ایک دن سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان سے یہ الفاظ سنے، جو اس گستاخ رسول کو قتل کرے گا بخاری اسے جنت خرید کے دے گا، وہ گھر جاتا ہے، لوہار کا بیٹا ہے، وہاں جا کے چھری اٹھاتا ہے، اس کو تیار کرنے لگتا ہے۔ اس کی والدہ پوچھتی ہے بیٹا آج تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری شادی کو 17 دن باقی ہے لیکن تو آج چھری تیار کر رہا ہے، آج تک تو نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں بٹایا، آج کیسا وقت آ گیا تو چھری تیار کر رہا ہے؟ اپنی والدہ کو کہتا ہے اس دھرتی پر گستاخ رسول بھی زندہ ہو اور نبی کا ماننے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی زندہ ہو، نبی کی ختم نبوت کا علم لے کر پھیلانے والا۔ بخاری کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے، جب تک گستاخ رسول قتل نہیں ہوگا سید عطا اللہ شاہ بخاری اپنے سر پر پگڑی نہیں رکھے گا، وہ نبی کے خاندان کا آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت کا عذاب اس دھرتی پر آ جائے۔ وہ لوہار کا بیٹا جاتا ہے بازار کے اندر، پوچھتا ہے فلاں آدمی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں اس کی دکان ہے۔ وہ جا کر فوراً اس کی گردن قلم کر دیتا ہے اور جا کر عدالت میں خود پیش ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں آدمی گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، جو مجھے سزا دینا چاہتے ہو دو۔ اس کے وکیل کون ہیں؟ اس کے وکیل بانی پاکستان قائد اعظم ہیں۔ اس کے پاس چل کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے جو کام کیا ہے میں ہوش میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کیا بات کرتے ہیں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ میں ساری زندگی بے ہوش رہا، اسی دن ہوش میں آیا جب سید عطا اللہ شاہ بخاری دلی کے گیٹ میں گستاخ رسول کو للکار رہا تھا، آج ہی مجھے ہوش آیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر روز خواب میں رسول اللہ آ کر مجھے تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں دن آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں ہوش میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی۔ سلیمان تاثیر نے رسول اللہ کے دین کو کالا دین کہا، لیکن دنیا کی عدالتیں خاموش رہیں، سب دنیا خاموش رہی۔ اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کرنے والے کو اس پر مسلط کر دیا۔ اب اس دھرتی پر اللہ رب العزت کو ہر چیز برداشت ہے، آپ شرک کرتے رہیں، قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ رب العزت اسے برداشت کر رہے ہیں۔ جس شخص نے نبوت کی توہین کی، کسی نبی کی توہین کی، آقا کی ختم نبوت کی توہین کی، اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ چند مہینوں کا پہلے واقعہ آپ سن چکے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی پشاور کے اندر۔ اب دنیا کی عدالتیں خاموش تھیں، عدالت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک غازی کو کھڑا کیا، اس نے بھری عدالت میں اس گستاخ رسول کو وہی قتل کر دیا۔ اب اس دنیا کے اندر ہر چیز کا قانون موجود ہے، لیکن جس نام پر ہم نے پاکستان بنایا تھا، جب ہم نے پاکستان کو قائم کیا، ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر کے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اسی کلمے والے نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ لوگوں انتظار کرو کہیں خدا تعالی نبی کے اس چچا زاد بھائی کی طرح ہمیں عبرت کا نشان نہ بنا دے۔ اب نبی کے خاندان کا آدمی بھی نبی کی گستاخی کرتا ہے، اللہ رب العزت جنگل کے درندے مسلط کر کے اس سے انتقام لیتے ہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو اس دھرتی پر بھی نبی کے گستاخ موجود ہوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نبی کی نماز پڑھنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، اللہ رب العزت کو ماننے والا، آقا کو ماننے والا، صحابہ کو ماننے والا بھی موجود ہو، اور اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیج دیں۔ پھر لوگ کہیں گے اے اللہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں قرآن کو پڑھتا تھا، آپ کے دین کو عمل کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں مجھے معلوم ہے آپ سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں نے اس کائنات کو جس کے لیے سجایا، میں نے اس کائنات کو جس کے لیے بنایا، اس کی گستاخی آپ کے ہوتے ہوئے ہو رہی تھی، لیکن آپ اس گستاخوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اب بازار میں چلے جائیے، اب بازار کے اندر لوگ جو چیز خرید رہے ہیں مسلمانوں کی نہیں خریدیں گے، وہ قادیانی کو خریدیں گے۔ اب شیزان کی بوتل ہر دکان میں ہے، مسلمان اور بوتل پینے کے لیے تیار نہیں ہے، شیزان کی بوتل پینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یقین جانیے شیزان کی بوتل کی کمائی میں سے صرف پاکستان میں سے 3 سے 4 ارب روپیہ جو قادیان میں جاتا ہے، اور وہ لوگ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے لیے استعمال کرتے ہیں، آقا کے خاک شائع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رسول کی عزت اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔